الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ موبائل جیبوں میں رکھ لیں جی بند کر کے، اور بیٹھ جائیں آپ، بیٹا بیٹھ جائیں، شاباش، جلدی سے جی، جلدی سے، اطمینان سے، جلدی سے۔ میں کچھ بیمار ہوں، میں بڑی مشقت سے حاضر ہوا ہوں، اللہ آپ کو سلامت، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں جی، اللہ سلامت رکھے، ڈھیروں برکتیں دے۔ میری بھی منن گے جی، اور نہ کوئی بولے، ہوں میری تے نہ دی گل ہے آپس دی۔ مجھے پتہ ہے مانتے ہیں، یہ بچہ بھی مان لے گا جو پیچھے کھڑا ہے نا، اس نے بھی بیٹھ جانا ہے انشاءاللہ۔ شاباش جی شاباش۔ اب آپ نا بڑی مہربانی، سیاسی جلسہ نہیں ہے یہ، میں تو زیادہ جگہوں پہ جا نہیں پاتا، بلکہ شکوے زیادہ رہتے ہیں۔ میری طرف دیکھنا، حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق علماء، مشائخ، سادات، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آپ بہت بڑی تعداد میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میری دل کی گہرائیوں سے دعا ہے اللہ ایک ایک کو اپنی رحمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس موسم کو بھی ایسا کر دے جو کسی کے لیے بھی ہر طرح سے رحمت، فضل اور کرم والا معاملہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ والسابقون السابقون، فرمایا سبقت لینے والے سبقت لے ہی گئے۔ اولئک المقربون، فرمایا یہی لوگ قرب والے جو ایمان لانے میں، صحبت رسول اختیار کرنے میں سبقت لے گئے، وہ سبقت لے ہی گئے۔ یہ جو السابقون الاولون ہے نا، سبقت لے جانے والے لوگ، یہ مقربین ہیں، اللہ کے قرب والے لوگ ہیں، جنہوں نے بالکل شروع میں اسلام قبول کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو مناصب ہیں، حضور کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے ایک ذمہ داری حضور کی یہ ہے کہ وَيُزَكِّيكُمْ، نبی پاک تزکیہ فرماتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو پاک فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو سامنے لوگ بیٹھتے تھے نا، جو حضور سے آپ کی توجہ ہے میری بات پر، جو نبی پاک علیہ السلام سے ڈائریکٹ فیض پاتے تھے، حضور نے ان کے نفوس کا تزکیہ فرما دیا تھا۔ انہیں تزکیہ نفس حاصل ہو گیا، پھر تسنع، بناوٹ، ہرس، ہوس، لالچ، یہ ساری غلاظتیں جو تھیں اللہ کے فضل سے وہاں سے دور ہو گئیں۔ ان لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام نے بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا، یعنی حضور نے ان کو سنوارا، سجایا، جو حضور کے قریب والے لوگ تھے، صحابہ اور اہل بیت، ان کی نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمائی، یعنی جہاں ضرورت پیش آئی حضور نے تنبیہ فرمائی، تربیت فرمائی۔ ان کے پاکیزہ نفوس کا نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح سے تزکیہ فرمایا کہ کوئی کسی قسم کی میل کچیل کسی جگہ باقی نہیں رہ گئی۔ ہم لوگ صحابہ اور اہل بیت کو معصوم تو نہیں مانتے، پر محفوظ تو مانتے ہیں نا۔ حضور نے ان کا تزکیہ اس طرح کا کر دیا تھا، جہاں چھوٹی چھوٹی بھی حضور کو چیز دیکھتے تھے نا تو فوراً تنبیہ فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے ایسے ہی کسی خاتون کے بارے میں کہہ دیا قد چھوٹا ہے،
عائشہ آپ نے ایسی بات کی ہے کہ اگر یہ کسی سمندر میں ڈال دی جائے تو شاید اس کا بھی ذائقہ بدل جائے. نہیں ایسی آپ کو بات نہیں کرنی. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی نبی پاک علیہ السلام تربیت فرماتے ہیں صحابہ اور اہل بیت. آپ زیادہ غور کریں گے میری بات پر کہ جب اتنی باریک چیز پر بھی تربیت کی جائے کہ ایک جملہ کوئی ایسا کہہ دیا گیا ہے یہ سیاستہ میں موجود, تو کریم اس پر بھی خاص نگاہ فرماتے, کرم نوازی کرتے نبی پاک علیہ السلام. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ پاک کے گھر حضور تشریف لے گئے تو انہوں نے کچھ پردے لگائے ہوئے تھے جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے. اس طرح کڑھائی ہو جاتی ہے, نقش و نگار بن جاتے ہیں, تھوڑے مہنگے محسوس ہو رہے تھے. تو محبوب نے قدم اندر نہیں رکھا, حضور باہر تشریف لے آئے. سیدہ بڑی پریشان ہوئی, مولا علی شیر خدا کی خدمت میں عرض کیا کہ معلوم کریں کہ محبوب کیوں تشریف لے گئے. تو حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا, عرض کی کہ یا رسول اللہ فاطمہ پریشان ہے, کیا ہوا؟ تو محبوب نے فرمایا وہ نقش و نگار والے پردے گھر میں لگائے ہیں, میرا اور دنیا کیا کیا لینا دینا. حالانکہ وہ جائز ہے, وہ منع نہیں ہے, اور لگا سکتے ہیں, کوئی انسانی تصویر نہ بنی ہوئی ہو, باقی کوئی نقش و نگار بنے ہیں جیسے کڑھائی ہماری ہو جاتی ہے, کوئی پھول بوٹے اس میں بن گئے ہیں تو منع نہیں. اس قسم کے نقش و نگار تھے, لیکن یہ بھی حضور نے ان پاکیزہ نفوس کے لیے اسے بھی قبول, جو دوسروں کے لیے 100% جائز ہے, منع نہیں ہے. یہاں اس کا بوجھ بھی محبوب نے قبول نہیں فرمایا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پتہ چلا تو انہوں نے فوراً وہ پردے اتار کے خیرات کر دی. یعنی جو چیز دوسروں کے لیے جائز بھی ہے. دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ہاں جنہوں نے گھر میں کچھ نہ کچھ سرمایہ بچا کے رکھا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی مشکل آ گئی, خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ بن گیا, کوئی بیماری, کوئی پریشانی, کوئی شادی, کوئی بیاہ, تو وہاں ہم خرچ کر لیں گے, رکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ کوئی منع نہیں ہے, آپ کے پاس جائز رقم ہے, اگر کسی جگہ آپ نے تھوڑی جمع کر کے رکھ لی تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ, اپنے اہل بیت کے لیے اسے بھی قبول نہیں کرتے, یعنی جس میں کوئی ذرا برابر بھی حرج نہیں ہے. سیاستہ میں حدیث موجود ہے نا, صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا عصر کی نماز پڑھائی. اصل میں میرا دل کرتا ہے آپ مجھے دیکھیں, آپ موبائل دیکھ رہے ہیں, تو اب کتنی یہ مشکل بات ہے. چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں خود پسندی سے بچائے. وہ دیکھنے سے مراد یہ کہ آپ بات پر توجہ کریں. ہم چاہتے ہیں ڈائریکٹ بات ہو اور آپ بیچ میں موبائل لے آئے ہیں. خیال یہ تھا کہ مچ بال عشق دا سیکاں گے تو ایک دوجے نو ویکھاں گے. آپ یہ دیکھیں ابھی بھی موبائل چلتا ہے, کی کریے, کیویں منع کریے. آپ ہماری طرف دیکھیں, میں آپ یقین کریں کہ میری اور پھر یہ جو حال آپ نے کیا نا ابھی آتے ہوئے, لیکن ہماری مجبوری آپ نہیں, ہماری مجبوری قاضی صاحب ہے. وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے, بات ہوئی تھی نا ان سے, اب مجبوری ہے. اور پھر وہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں میں سے اور بڑے صاحب تقویٰ بزرگوں میں سے, تو آپ تھوڑی توجہ کریں اور یہ آنے جانے میں آسانی دیا کریں. کبھی کبھی طبیعت ایسی نہیں ہوتی کہ سارے دھکے کٹھے سہے جا سکیں, تو تھوڑی تھوڑی چلیں مہربانی ہو جائے, کبھی کبھی لگ جائے. وہ ایک دوست مجھے کہنے لگے آج آپ کو بڑے دھکے لگے ہیں. میں کہ ساڈا روز دا کام ہے, اسی لیے تو ہم کہتے نا بندے دھکے کھا کھا کے, تو میں کہ تسی کدی کدائی, ازی ہر روز روٹین بنتی جا رہی. تو بہرحال تھوڑی مہربانی فرمائے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, جزائے خیر دے. تو سنیں کیا عرض کر رہا ہوں, یعنی وہ تزکیہ کا ان مقربین کے لیے, ان سابقون الاولون کے لیے وہ خاص چیزیں جو دوسروں کے لیے منع نہیں. اہل بیت کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے اسے بھی قبول نہیں فرمایا. عصر کی نماز پڑھائی اللہ کے حبیب نے, اور حضور جلدی سے کاشانہ نور پر تشریف لے گئے. یہ روٹین نہیں تھی اتنی تیزی سے محبوب کا تشریف لے جانا, لیکن حضور تشریف لے گئے تو صحابہ کے ذہن کی سطح پر سوال ابھرا کہ کبھی ایسا ہوا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد محبوب تشریف بھی لے آئے. سیاستہ میں روایت موجود ہے. اب یہ تھا کہ حضور سے بڑا ماہر نفسیات بھی کوئی نہیں. جو کبھی ذہن میں سوال اٹھنا ہے محبوب پہلے سے اس کا جواب عطا فرما دیتے.
تو کریم فوراً فرمانے لگے تم سوچ رہے ہو کہ میں اتنی تیزی سے کیوں گیا؟ یا رسول اللہ بالکل ہمارے ذہنوں میں یہ سوال تھا۔ تو محبوب فرمانے لگے کچھ سونا آیا تھا، وہ سارا میں نے خیرات کر دیا، ایک ٹکڑا گھر میں پڑا رہ گیا تھا، میں نے نماز پڑھی۔ یعنی ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم کچھ سرمایہ رکھ لیں کچھ ضرورت کے لیے، لیکن کریم فرمانے لگے میرے گھر میں ایک ٹکڑا پڑا رہ گیا تھا سونے کا، تو میں نے نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا وہ تو پڑا ہوا ہے، تو کریم فرماتے ہیں میں جلدی سے گیا ہوں، وہ بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر کے آیا۔ اتنا گہرا تزکیہ کیا ہے حضور نے اپنے اہل بیت کا، ان نفوس کے دلوں میں کسی قسم کی حب جا حب بات دور دور تک شائبہ بھی نہیں، قریب تک نہیں پھٹکتی تھی ان کے دولت۔ اور حال یہ تھا کہ 1000 دینار آئے ہیں امام حسین کے پاس، گلی میں بیٹھ کے سارے بانٹ دیے۔ اپنا کرتا مبارک کئی جگہوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، کئی جگہوں سے پھٹا ہوا ہے، تو امام زین العابدین عرض گزار ہوئے بابا جان اگر ایک رکھ لیتے تو کرتا نیا آ جاتا۔ فرماتے اچھا بیٹا کبھی تم پہلے بتاتے نا تو میں رکھ لیتا، لیکن اب تو بانٹ دیے۔ تزکیہ ان لوگوں کا ہو گیا تھا۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ ان پاکیزہ تینت لوگوں کو اللہ کے رسول نے تیار کیا۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اور پھر تیار کر کے سجا کے سوار کے نکھار کے حضور نے ہمیں کہا یہ میری اولاد ہے، یہ میرے اصحاب ہیں، یہ سارے ستارے ہیں، تم کسی ایک کے پیچھے بھی چلو گے تو اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ پہلے یہ نمونے اللہ کے محبوب نے امت کو دیے۔ ایمان میں تقلید نہیں ہوتی، عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی، تقلید اعمال میں ہوتی ہے، فقہی مسائل میں ہوتی ہے۔ ہم امام اعظم کی جو تقلید کرتے ہیں تو فقہ میں کرتے ہیں، عقائد میں تقلید، لیکن صحابہ کے تو ایمان کو بھی اللہ نے معیار قرار دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں، صحابہ ایمان لائے، ان کا ایمان بھی معیار ہے۔ میرے بھائی آپ یاد رکھیے گا صحابہ کی پیروی کرنا ہے، ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے، ہم نے اہل بیت نبوت کی پیروی کرنی ہے، ہم نے ان کے رستوں پر۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی تو بحث میں گزر جاتی ہے، ساری زندگی۔ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ معاذ اللہ دنیا میں اسلام صرف بحث کے لیے آیا، ہر موضوع پر بحث کرتے ہیں، ہر موضوع پر بحث کرتے ہیں۔ وہ میرے بھائی غلامی کرنے والے غلامی کرتے ہیں، پیروی کرنے والے پیروی کرتے ہیں۔ رسول پاک کے اصحاب ہوں، حضور کی اولاد ہو، ہمارا کام ہے غلامی کرنا۔ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، پھر مثال دیتا ہوں، ان سے بڑا ان پر تبصرہ کرے گا، ان سے کوئی ان سے بڑا ان پر۔ ٹیچر آئے کلاس میں ایف اے کے بی اے کے، انہوں نے آتے کہا کتابیں نکالو بھائی، سبق پڑھیں، چلیں سمجھ لیں اردو کے تھے، مطالعہ کے تھے، کسی بھی مضمون کے ٹیچر تھے، کتابیں نکالو بھائی سبق پڑھیں۔ تو اگر شاگرد اٹھ کے کہیں کہ استاد جی پہلے آپ بتائیں آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے، اور اگر آپ ایم اے ہیں تو ایم ایڈ بی ایڈ ہیں کہ نہیں، اور اگر ہیں تو آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں، یہ سوال میرا خیال ہے استاد چپ کر کے جواب دے گا۔ وہ کہے گا تو نکلنا کلاس سے باہر، یہ تیرا حق نہیں۔ یہ بات مجھ سے پرنسپل پوچھے، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہ بات کون پوچھے گا؟ تو سیدھا سیدھا میرا شاگرد ہے، تو فیض لے۔ او خدا کے بندو، ہم نے صحابہ کے معاملات پر مشاجرات پر بات نہیں کرنی، ہمیں تو محبوب نے فرمایا تم نے ان کے رستوں پہ چلنا ہے، ہم نے تو ان کی غلامی کرنی ہے، ہم نے تو غلامی کرنی ہے اہل بیت نبوت کی، ہم نے تو غلامی کرنی ہے صحابہ کرام کی، ہم نے تو ان کے نقوش راہ چلنا ہے، ہم نے تو ڈھونڈنا ہے ان کے رستوں کو، ان رستوں کا ہم نے مسافر بننا۔ جن لوگوں کے پاس قوت فیصلہ نہیں نا، ساری زندگی طے نہیں کر پاتے میں نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، چلوں کہ نہ چلوں، یہ بات میرے لیے ٹھیک ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا،
ढेर सारे लोग वहमी हैं, ਤੁਹਾਡੀ नहीं गल की कसे बाशत, ढेर सारे लोग वहमी हैं। 100 बंदे से तो मशवरा करते हैं, इन्ने मशवरे करिए तो उंज ही नहीं काम होता। आप थोड़ा सा मशवरा करें और फिर अमल करें। ढेर सारे लोग वहमी हैं। जो वहमी जिंदगी से निकलना चाहे और कुव्वत फैसला अपनी जिंदगी में लाना चाहे, उसके लिए जरूरी है जनाब सिद्दीक अकबर के तरीके पे अमल करना। दुनिया अभी सोच रही थी अबू बकर सिद्दीक कलमा पढ़ के मुसलमान भी हो गए। ये कुव्वत फैसला है जनाब सिद्दीक का, कुव्वत फैसला। और जो लोग चाहते हैं ना कि हम ज्यादा नहीं उलझना चाहते, इल्मो बस करियो यार, इको ही हरफ तेनू दरकार, इधर उधर नहीं जाना चाहते, हम जरा ना एक उसूल बना के उस पर डटना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जनाब ऐसे भी हो, बस एक बात तय कर लें और उस पर डट जाएं। तो उनको चाहिए जनाब उमर फारूक को देखें, अपने उसूल पे डट जाना, और फिर उस रास्ते में कोई भी आए, दुर्रा सब के लिए एक जैसा अपना बेटा ही क्यों ना हो, और फिर नजरियात के रास्ते में किसी को कबूल। एक गवर्नर के बेटे ने एक आम आदमी के बेटे के साथ कोई जुल्म किया, ज्यादती की, उसे तकलीफ दी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में सजा सुनाई कि इसके बेटे को भी उतने दुर्रे लगेंगे जिसने गरीब के बेटे को जितने दुर्रे लगे, और साथ फरमाया ये जो गवर्नर साहब है इन्हें भी सजा मिलेगी। तो लोगों ने कहा गवर्नर साहब को सजा क्यों मिलेगी? फरमाने लगे ये बेटे के दिल में डाला किसने था कि तू गवर्नर का बेटा है, तू चौधरी दा पुत्र है, तू वराउल वरा, ये किसने डाला था कि तू गवर्नर का बेटा है? इसको इस बात की सजा मिलेगी कि इसने अपने बच्चों को क्यों नहीं बताया कि सब बराबर है। और अगर कोई शख्स चाहता है कि मेरी जिंदगी निहायत संजीदा हो, मेरा लबो लहजा निहायत नफासत वाला हो, मेरा अंदाज बड़ा धीमा और मनमोना हो, मैं अदब का, शर्मो हया का और सजी संवरी मुसज्जा मुकफ़ा जिंदगी गुजारूं, तो जरूरी है कि सैयदना उस्मान गनी के तरीके पे अमल करें। सोने भी बड़े थे, शर्मो हया वाले भी बड़े, सखावत वाले भी बड़े थे। लाजिम है कि, और जो लोग चाहते हैं ना हमने सहमा सहमा वक्त नहीं गुजारना, ना ना ना, डर डर के नहीं जिया जाता। जो चाहते हैं ना कि भाई ये जो तबीयत में बुजदली है ना, जो चाहते हैं जीना तो है पर चाहे एक दिन जिए, जीना जरा डट के है, डट के जीना है, जरा अपनी जिंदगी में ना मजबूत बुनियादों पर हमने खड़े रहना है। और इतना रोब हो के दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। सुनो, ये जो बच्चों को लोरियां सुनाते हो ना, लोरियां, बेटा बाहर नहीं जाना पता नहीं क्या हो जाएगा, बर्गर फैमिली, छिपकली देख के तो चीखे मारना, काकरोच देख के तो चीखे मारना, ये कोई अक्लमंदी की अलामत नहीं। सुनाओ अपने बच्चों को किस्से खैबर व खंदक के, कहानी सुन के हैदर की दिलों से डर निकलता है। हाँ, कहानी सुन के हैदर की दिलों से ये डर निकलता है। अपने मिजाज में ये आप तबीयत में लाए ना, जरा इनको पढ़े तो सही। और अगर कुर्बानी दे के, हुकूमत छोड़ के, हुजूर की बिशारत को सच्चा करने के लिए किसी का कुशादा सीना मिलेगा तो हसन इब्ने अली का मिलेगा। को अंदाजा होगा कि क्या हुस्न है, क्या कमाल है, क्या रवादारी है, ये अंदाज आपको मिलेगा। छोटी छोटी बातों पे लोग ब्लैकमेल हो जाते हैं। इतना लंबा तो करना ही नहीं पड़ता बाज लोगों को। दुश्मन इतना ज्यादा मुकाबले में आता ही नहीं जितनी जल्दी वो कमजोर पड़ जाते हैं। इतनी तो बात ही नहीं हुई जितनी जल्दी आप भाग गए। उन्होंने तो तड़ी भी अभी पूरी नहीं लगाई थी, आप जल्दी निकल गए।
جتنی چیزیں انسان کو بلیک میل کر سکتی ہیں نا وہ ساری کربلا میں تھیں، ساری۔ پردیسی بڑے کمزور ہوتے ہیں، انشاءاللہ پردیسی کوئی نہ تھی وے، ککھ جنا تو پارے، تاڑی مار اڑانا باہو اسی تے اگے ہی اڈن ہارے۔ پردیسی بندہ پردیس میں، امام علی مقام دیس چھوڑ کے پردیس میں ہے، پھر انسان کے ساتھ بچوں کا ساتھ ہو تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے، پھر بچے بھوکے پیاسے ہوں تو اور جلدی کمزور پڑ جاتا ہے، اور پھر اگر بچوں پر کوئی تلوار تان لے اور کمزور پڑ جاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ گھر میں کسی ایک آدھ میت کو دیکھ لے تو بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ امام حسین نے سارے رنگ دیکھے۔ اللہ کرے کہ آپ اسے خطابت نہ سمجھیں۔ او سہمے سہمے ڈرے ڈرے رہنے والے مسلمانوں، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ کمزور نہ پڑا کریں، کچی پکی باتیں نہ کیا کریں، ڈھیلے ڈھالے جملے نہ بولا کریں، نظریاتی پختگی، عقیدے پر استقامت، اپنے اصولوں پر قائم رہنے کا طریقہ سیکھیں۔ تیز ہوائیں آئی جاتی ہیں پر گزر بھی جایا کرتی ہیں، بارشوں کا پانی گلیوں میں آ بھی جاتا ہے اور پھر چلا بھی جاتا ہے۔ ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ تیز ہوا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں چراغ نہیں جلے گا، پر اس نے کہا میری ڈیوٹی ہے نہ جلانے کی چراغ۔ ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خسروانا۔ آپ وہ سارے رنگ دیکھیں کربلا میں، امام حسین کھڑے ہیں، پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پورے طاقت اور پورے انشراح صدر سے کھڑے ہیں۔ کمزور کیوں پڑتے ہو اتنی جلدی اپنی اور پھر ایک تو ان کا تزکیہ محبوب نے کیا، پھر ہمارے لیے نبی پاک علیہ السلام نے انہیں نمونہ عمل قرار دیا، اور پھر دوسری بات حضور نے ہمیں سمجھایا، تنبیہ فرمائی، ترمذی میں موجود ہے، فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ طبرانی میں موجود ہے، فرمایا میری اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ خطابتوں، نقابتوں، تقریروں کا موضوع نہ سمجھے صحابہ اور اہل بیت کو۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب تو ایسے لوگ گفتگو کرتے ہیں جن کو اسٹیج کی حرمت کا بھی پتہ نہیں، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ یہاں زبان کتنی پاکیزہ ہونی چاہیے، جن کو یہ خبر ہی نہیں کہ آپ کا وجود ہی باوضو نہیں ہونا چاہیے، آپ کے جملے بھی باوضو ہونے چاہیے۔ آپ کن پاک باز ہستیوں پر کلام کر رہے ہیں آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، لیکن یہاں لوگوں کو یہاں داد کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں امداد کی ضرورت ہوتی ہے، دو ہی مجبوریاں الا ماشاءاللہ لیے پھرتے ہیں۔ خدا را آپ بات کو سمجھیں، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت نبوت علیہم رضوان، یہ ہمارے آئیڈیل ہے۔ میں کیسے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، میں کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہم نے آپ کو نہیں بتایا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا مقام کیا ہے، ہم آپ کو نہیں بتا سکے کہ حضرت خالد بن ولید کو اللہ نے کیا جرت عطا کی تھی، کیا حکمت تھی، ہم نہیں بتا سکے آپ کو کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اپنے وصال کے وقت کہ آج اگر ابو عبیدہ بن جراح ہوتے تو میں اپنے بعد انہیں خلیفہ بناتا۔ میں اپنی ملت کو نہیں سنا سکا کہ عمار ابن یاسر کی شان کیا ہے، ہم نہیں بتا سکے آپ کو کہ جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے علمی کمالات کیا ہیں، نہیں نا ہم نے آپ کو۔ ہمارے ہاں تو بڑا عجیب منظر بن گیا ہے، چاند ایک صحابہ کا ذکر ہے وہ بھی پورا نہیں، ہمارا مزاج نہیں۔ نوجوانوں پڑھو یار حضور کے صحابہ کو، یہ لوگ روحوں میں بسانے کے قابل ہیں، جس کو بھی پڑھو گے اس سے پیار ہو جائے گا، جس کے بھی قریب جاؤ گے اس سے محبت ہو جائے گی۔ ان پھولوں میں محبوب نے ایسی خوشبو بھری ہے کہ پڑھتے جاؤ گے تو روح تازہ ہوتی جائے گی، تمہاری طبیعت معطر ہوتی جائے گی۔ پڑھو نہ کبھی حضرت انس بن مالک کو، کبھی آؤ نہ غور کرو نہ، پڑھو نہ حضرت سعد ابن معاذ کو، پڑھو ان درویشوں کو، پڑھو
حضرت سعد بن معاذ جیسے لوگ جن کا وصال ہوا تو ان کو دفن کرنے سے پہلے محبوب ان کی قبر میں اتر گئے. پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا. مرنے کے بعد فرشتے میرا کفن ٹٹولنے لگے. پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا. فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. جس قبر میں ہی محبوب پہلے آ جائے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہاں کیا منظر ہوگا. دوستو ان لوگوں کی عظمتوں کو سمجھو. اور آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں, یہ کسی غیر کی سازش ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے معاملے کو معاذ اللہ مشکوک کیا جائے. جن کے رستے ہمیں دین ملا ہے, جب وہ روایتی مشکوک ہو جائے گی تو جو باتیں پہنچی ہیں وہ ٹھیک رہیں گی. لہٰذا یہ ایک خاص سازش ہے. اس سازش کو سمجھیں, اپنی زندگی میں یہ منفرد انقلاب لائیں کہ صحابہ کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں کبھی بھی ہماری رائے کمزور نہ ہو. کبھی کسی غیر کی بات اس حوالے سے سننی نہیں ہے. وہ حضور کے صحابہ ہیں, وہ نبی پاک کے تربیت یافتہ ہیں, وہ حضور کی نگاہ کا فیض ہے. میری طبیعت نہیں ہے زیادہ مثالیں دوں, کبھی کبھی کو بات اپنی بھی یاد آئے. ایک طالب علم مجھ سے کہا کسی نے کہ یہاں نا اب تو میں بھیجتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں یہ مکمل پڑھیں گے تو پھر ڈیوٹیاں کریں گے امامت کی, تو یہ ذرا طالب علم بھیج دیں ہماری مسجد میں نماز پڑھایا کریں. تو بھیج دیا, بچہ جانے لگا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے شکایتوں کی پٹاری کھول دی. یہ دیر سے آتا ہے اور فلاں ہوتا ہے اور یہ معاملہ. چلے کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں بچوں میں, طلباء میں. تو بچہ چونکہ میرے مدرسے کا تھا اور چونکہ کئی سال سے رہ رہا تھا, اس سے محبت تھی, تو ذرا انہوں نے باتیں تھوڑی زیادہ کی تو مجھے غصہ آنے لگ گیا. کہنے لگے کو اور کال دیو. میں کہا جی تسی کدھر اور لگے جاؤ. نہیں سمجھ آئی آپ کو بات. میرے مدرسے کا اسٹوڈنٹ نکما, میں اس کے خلاف بات نہیں سنتا. بلا مثال و بلا تشبیہ جنہوں نے تربیت صفہ میں بیٹھ کے مدینے والے رسول سے پائی. معمولی سمجھتے ہیں آپ؟ زور سے زور سے. سنیں جی, بات مکمل ہو گئی. سنیں, یہ جو صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا, مجھے تو یقین کرے کبھی غصہ آتا تھا, اب ان پہ ترس آتا ہے. او خدا کے بندو, اپنی بھی آخرت برباد کر رہے ہو اور تم غیروں کے اعلیٰ کار بن رہے ہو. تمہارے اساتذہ, تمہارے مشائخ کا لب و لہجہ کیا تھا اور تمہارا انداز فکر کیا ہو گیا. کتنے مسائل ہیں اور امت کے تم نے کہاں الجھا دیا ہے لوگوں. جو مسلمہ شخصیات ان کے بارے میں بھی تم کلام کرو گے. تو ہمیں ان فکروں کی پابندی کرنی ہے, ان سوچوں کے پیچھے چلنا ہے جو ہمارے اسلاف نے ہمیں دی ہیں. میری آپ کی خدمت میں اتنی بات ہی کرنے کی طبیعت رکھتا تھا جو میں نے کر دی. حاضری لگوانا مقصود تھا. یہاں مجھے بتایا گیا 2 بیان اور ہیں. ہم شخصیات کے نہیں, نظریات کے قائل ہیں. عقیدہ حق کا جو بھی ترجمان آئے وہ خوب ہی بات کرتا ہے. اس سے پہلے جو پروگرام ہو چکے ہیں, اس کے بعد جو ہوں گے, میرے بعد جو لوگ آئیں گے, کسی کو مجبوری نہ ہو تو میری اپیل ہوگی کہ آپ سب بیٹھیں اور بات کو سنیں. یہ نفع دے گی. آپ کوئی بھی خیر والی بات سنیں گے. سید صاحب نے آنا ہے, باقی بزرگوں نے آنا ہے, تو آپ کو اسی طرح رہنا چاہیے. اور یہ جانے والا رستہ آپ کی مہربانی, میں بیمار ہوں, حاضر ہو گیا ہوں, وعدہ کیا تھا, آپ کی مہربانی. اب آپ جو آتی دفعہ معاملہ ہوا ہے وہ نہیں کریں گے, نہ موقع ہے. اور چونکہ محفل ابھی چلنی ہے تو ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ میں سب سے ہاتھ ملا سکوں. محبت کے ساتھ, آپ کو کوئی دھکا نہ دے, آپ تھوڑا سا رستہ دے دیں تاکہ میں آسانی سے گاڑی تک جاؤں. باقی بیٹھیں, مہربانی کریں جی, اٹھے نہیں پیارے بھائی. جو اگلا پروگرام ہے وہ بتا دیا جی, اب سارے لوگ اٹھ گئے. اب مولانا, باقی مولانا کریں گے.